ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت لے کر آئے اور حضرت عائشہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے صاف کر کے پکاؤ اور شوربہ ذرا زیادہ رکھنا۔ تو حضرت عائشہ گوشت کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر میں بولی شوربہ کیوں زیادہ رکھنا ہے؟ کیا کوئی آنے والا ہے یا مہمان آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دو، تو شوربہ ذرا زیادہ رکھنا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ ختیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حالانکہ عمر میں بھی آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی اور آپ پھر بھی ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سامنے سے کوئی جواب نہ آیا، دونوں طرف سے خاموشی سے چھا گئی۔ عائشہ بھی یہ جملہ بول کر خاموش ہو گئی اور رسول اللہ کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر تک جب جواب نہیں اور رسول اللہ کے جواب کا انتظار کرنے لگی، کافی دیر تک جب جواب نہ آیا تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، دیکھتی ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک ایک دم سرخ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ، آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ تو عائشہ کہنے لگی حضور کیا ہوا؟ وہ سرخ رنگ کا جلال آنسوؤں میں بدلا اور اللہ کے رسول روتے ہوئے فرمانے لگے، کہنے لگے عائشہ، تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی ہے، اس نے تو میرے ساتھ کٹھن وقت بتایا ہے، لوگ مجھے پتھر مارا کرتے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کر جب گھر لوٹتا تو دیکھتا اس کے ایک ہاتھ میں کھجوریں اور دوسرے ہاتھ میں دودھ سے بھرا پیالہ ہوتا، کھجوریں کھلا کے دودھ پلا کے بستر ہوتا، کھجوریں کھلا کے دودھ پلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی، محبوبہ کم نہ کرنا، اللہ پاک بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ آج میں نے ایک قصہ پڑھا تو یہ سمجھ آیا کہ مرد کے لیے عورت کا صرف خوبصورت ہونا اور اس کا اچھا وقت دیکھ کر اس کے ساتھ رہنا محبت نہیں، صرف وقت گزاری ہے۔ اس کے دل پہ محبت کی مہر وہی عورت لگا سکتی ہے جو اس کے برے حالاتوں میں اس کے ساتھ کھڑی رہی ہو، جس نے اس کے ساتھ کٹھن وقت کاٹا ہو، اور یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اس عورت نے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا ہو، پھر چاہے وہ عمر میں اس سے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایسی عورت کو مرد مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ 4 وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے وہ کھانا حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون۔ اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، ضرورت کے لیے دینا جائز ہے۔ کوئی بیمار اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو وہ دینا جائز ہے بالکل۔ تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا اور وہ جس پر وقت جائز ہے بالکل۔ تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا اور وہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو بھئی یاد رکھو وقت ذبح، یہاں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وقت ذبح کسی اور کا نام لیا تو پھر وہ حرام۔ دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کہہ دیا کہ یہ دمبا زید کا ہے، اب کیا یہ لفظ کہنے سے وہ حرام ہو جائے گا؟ اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کے سال ثواب کے لیے ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میں نے بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھا ہے تو وہ تو کہہ رہا ہے میں نے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بکرا تو اللہ کے نام کا ہے۔